ویلکم ٹو شو دوران فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہر شفیع, اور آج ہم بات کریں گے آن دی اپ کمنگ الیکشنز 2024 اور جو سیکیورٹی سچویشن پاکستان میں ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے. فار دس ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس خان اچکزئی, ہو از اے سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. تھینک یو فار ہیونگ می. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو بی آن یور اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک آن دا شو. اچھا, ہم ڈائریکٹ ہی چھلانگ مارتے ہیں ٹاپک کے اندر. ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ٹیررزم کے ایونٹس پیچھے ہم نے بہت زیادہ دیکھے ہیں. ابھی لاسٹ یسٹرڈے بالکل ڈی اے خان میں اٹیک ہوا, 10 پولیس اہلکار جو ہے شہید ہوئے, 6 زخمی ہوئے. اس سے پہلے بھی باجوڑ میں ایک پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ بھی ٹارگٹ ہوا, اور بہت زیادہ سرج دیکھ رہے ہیں ٹیررزم میں. اس کی وجہ سے باجوڑ کی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ, باجوڑ کی ایک پروونشل اسمبلی کی, اور ایک کوہاٹ کی پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن پولز ڈیلے ہو گئے ہیں. کیا ان ایونٹس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے اور بھی کانسٹیچوئنسیز میں ڈیلے آئے گا, پولز میں آ سکتا ہے؟ میں اس میں اور سب آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ سینٹ میں 3 ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کی گئی تھی. وہ اسی حوالے سے تھی کہ کے پی اور بلوچستان میں یا تو الیکشن ڈیلے کیا جائے یا پھر وہاں پہ سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس کو امپروو کیا جائے. اس میں 3 جو آپ کے انڈیپینڈنٹ سینیٹرز تھے انہوں نے ریزولوشن ٹیبل کی, جس میں پی ایم ایل این اور جو آپ کی مین اسٹریم جماعتیں ہیں انہوں نے بڑا ایک اپرور آیا کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن بالکل ہونے چاہیے, خواہش بھی سب کی یہی ہے کہ 8 فروری کو ہی ہو, لیکن یہ واقعی میں ایک جینون ایشو تھا. اب آپ دیکھیں انہیں صرف 30 جنوری کی رات کولپور اور کچھ میں 24 کلیئرنس آپریشن میں بی ایل اے کے 24 جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے. اس کے علاوہ یہ کل ڈی آئی خان کا انسیڈنٹ جو آپ نے کوٹ کیا ہے بڑا الارمنگ ہے. پھر یہ جو باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ ٹیررزم کا نہیں, لیکن وہ ایک پرسنل فیوڈ تھی بٹوین 2 پی ٹی آئی رائیول گروپس, جس میں ریحان زیب جو پی ٹی آئی کا رہنما تھا وہ شہید ہوئے. تو بالکل یہ اس کے بڑے چانسز ہیں کہ بہت سے اور سی کانسٹیٹوئنسی جو ہے بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے, ان میں الیکشن جو ہے یا ڈیلے ہو سکتے ہیں یا ان کے رزلٹ جو ہے وہ آلٹ ہو سکتے ہیں. رزلٹ آلٹ کیسے ہوں گے اس سے؟ الیکشن ہو گئے اس کے بعد پر تشدد واقعات ہو جائے خدا نخواستہ, تو اس کا ای سی پی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ روک دیتی ہے, رزلٹ روک دیتی ہے, اور بعد میں وہ پھر یا ری الیکشن کا کہہ دے گی یا پھر وہ کاؤنٹنگ میں جو ہے وہ دوبارہ کاؤنٹنگ اس کی ہوگی. ڈیلے ویسے تو پہلے تو مجھے بتائیں ڈیلے کب تک کا ہے, کوئی ڈیٹ ہے کہ ڈیلے اس ڈیٹ کی تک ہوئے؟ وہ تو ای سی پی ڈٹرمن کرے گا کہ ابھی نہیں کیا ہوا. نہیں ابھی نہیں, وہ تو جب الیکشن ہوں گے. لیکن الیکشن سے پہلے جو آپ نے سوال کیا, بالکل ابھی تو حالات بہت خراب ہے. اب سیکیورٹی دیکھیں سچویشن کیسے ٹھیک ہو کہ یہ ٹارگٹ ہی سیکیورٹی اہلکار ہو رہے ہیں؟ جی آپ دیکھیں ابھی جو بلوچستان میں 2023 میں 1000 حملے ہوئے, اس میں 82% جو ہے نشانہ جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے ادارے بنے, اور بی ایل اے, بی ایل ایف اور داعش خراسان, ٹی ٹی پی, یہ چاروں جماعتیں جو ہے وہ رسپانسبل ہیں ان اٹیکس کی. یہ اٹیکس ہو رہے ہیں الیکشن کے قریب اور زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, موٹیو کیا ہے الیکشن ڈیلے کرنا؟ کیا موٹیو یہی ہے, آپ دیکھیے 2008 میں 2013 میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. 2013 میں بالخصوص جب کے پی میں بعض جماعتوں کو بالکل الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی, جس میں پیپلز پارٹی تھی, آپ کی عوامی نیشنل پارٹی تھی, جو بالکل گھروں سے نہیں نکل پائے. بشیر بلور صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا خودکش حملے میں. تو یہ انسرٹنٹی کریٹ کرنا, کیاس کریٹ کرنا بیسکلی ان کا ہدف ہوتا ہے کہ لوگ نہ نکلے, لوگ ووٹ استعمال نہ کریں اور ایک کیاس کریٹ کیا جائے. بیسکلی یہ دہشت گردوں کا ہدف یہی ہوتا ہے, کیونکہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کیوس فار دا سیک آف کیوس ہے, کوئی فار دا سیک آف کیاس. رزلٹ کیا چاہتے ہیں؟ رزلٹ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں ہی نہ. وہ بیسکلی پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, جو یہ ساری دہشت گردی کے واقعات کر رہا ہوتا ہے. وہ آئین نہیں مان رہا, وہ کہہ رہا ہے یہ الیکشن جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس ٹائم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ ہوتی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, پوری دنیا کی خبروں میں
پاکستان کے الیکشن فورن ہوتے ہیں. انسینٹیوز بھی ہیں لوگوں آف کو. کورس وہ دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا میں کہ پاکستان میں حالات ایسے خراب ہے. اچھا پھر پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ پورے خیبر پختونخوا میں نا بس ہمارا راج ہوگا, سب ہمیں ووٹ دیں گے. ہی ہیز لیڈ گورننس ان خیبر پختونخوا 2013 سے 18 تک بھی. آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں امپریس کرنے سے یہ فیل کیوں ہو گیا؟ ہاں وائی ڈڈ ہی ناٹ سکسیڈ؟ تگڑے پولیٹیشین ہیں. پرویز خٹک صاحب کی اگر آپ ایک چیز دیکھیں, نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ جو وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے 50 سے 60 جو الیکٹیبلز ہے کے پی کے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ ہے ان الیکٹیبلز کی سپورٹ. وہ ان میں سے بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی سیٹ نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے پرویز خٹک صاحب نے جو گورننس کی ہے اس سے لوگ اس طرح امپریس بالکل بھی نہیں ہوئے. اور مجھے اگر آپ میرا اپنا پرسنل تجزیہ مانگے تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خٹک صاحب کے ساتھ بالکل وہی ہوگا جو پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ کراچی میں ہوا تھا. خٹک صاحب ایک پریشر گروپ بنیں گے. اگر آپ کے ووٹ جی بالکل جو الیکٹیبلز ہیں وہ کچھ سیٹس نکال پائیں گے, لیکن اس طرح اوور ویل میجورٹی نہیں حاصل کر پائیں گے جس طرح اوور ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو. وہ بہت زیادہ مطلب پورا اعتماد ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, گورنمنٹ میں بناؤں گا. وہ تو آف کورس ایک الیکشن سے پہلے آپ الیکٹیبلس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے سلوگنز یوز کرتے ہیں استعمال ہوتا کہ میں گورنمنٹ بناؤں گا, پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی تو جو پی ٹی آئی کا بھی ووٹ ہے وہ مجھے پڑے گا. لیکن اس میں بڑے ڈائنامکس اور ہیں وہاں پہ بڑی ابھی آف کورس وہ پی ٹی آئی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے. آف کورس ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں, آف کورس ان کو ایک پاکٹس میں بالکل ووٹ ان کو ملیں گے, وہ اپنی سیٹ بھی نکال لیں گے, لیکن وزیر اعلیٰ بننا یہ بہت مشکل ہے. اچھا بلوچستان میں بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے نا, ابھی ہم نے شروع میں بالکل یہی ڈسکس کیا. اس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا اور سیکیورٹی ایجنسیز جو پاکستان کی گورنمنٹ انشور کرنا چاہتی ہے, ہر گورنمنٹ انشور کرنا چاہتی ہے کہ ہماری ووٹنگ اچھی سے اچھی ہو, پرامن سے پرامن ہو, یہ انشور کر پائیں گے یا اس کے ٹرن آؤٹ پہ بہت افیکٹ پڑے گا ان جی ٹیررزم کا؟ دیکھیں, اگر آپ بلوچستان میں الیکشنز میں فزیکلی وہاں جائیں اور آپ مانیٹر کریں, پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. جو وہاں پہ پولنگ بوتھس بنتی ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر کسی ایسے لوکیشن میں ہوتی ہے جو دیکھیں سیکیورٹی فورسز تو انہوں نے جیسے اعلان کیا ہے کہ ہم پولنگ بوتھ کے باہر کھڑے ہوں گے تاکہ سیکیورٹی کی سچویشن کنٹرول کیا جائے. مسئلہ یہ ہے ان جیسے اٹیک سے عوام جو ہے وہ پھر یہی سوچتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم بھیڑ میں جاتے ہیں, ہم ووٹ ڈالتے ہیں, پھر کوئی اٹیک نہ ہو. آف کورس ٹرن آؤٹ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان علاقوں میں, بہت زیادہ. اور اگر لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں بہت سے جو 2018 کے بھی الیکشنز تھے, آپ ڈیرہ بگٹی کی بات کریں, آپ خزدار کی بات کریں, آپ ہی نیچے جائیں آواران خاران, وہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ جو ہے رہتا ہے, لیکن اس طرح لوگ نکلنے سے ڈر جاتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جن میں ان کو جانی نقصان ہو. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہماری وہ سچویشن نہیں ہے اب وہاں پہ جو 2008 میں تھی, جو 2013 میں تھی. تھنگز ہیو امپرووڈ اے لاٹ. پیپل, مجھے تو اس بار ابھی میں جب بلوچستان گیا میں نے ماحول دیکھا, پیپل آر گیئرڈ اپ فار دس الیکشن. لوگ بڑے پر امید ہے کہ اس بار وہ نکلیں گے, ووٹ دیں گے اور اپنے نمائندے کو چوز کریں گے جو ان کے مسائل حل کر سکیں. تو سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہے یس, لیکن اتنی بھی نہیں خراب کہ لوگ ووٹ والے دن نہ نکل سکیں. اچھا اس پہ آپ نے کہا کہ پیپل آر گیئرڈ اپ, لوگ بڑے خوش ہیں اور اس چیز کو دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو ووٹنگ اور اپنا بندہ لانے کے لیے. سوشل میڈیا پہ بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ اور یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے, اس کی بہت زیادہ ہائپ ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہائپ یہ کریٹ بھی ہوئی تھی. نظر بھی آیا تھا کہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے ادھر آئے ہیں, بہت شور مچایا. آن گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے یا اس اتنا مسئلہ نہیں ہے یا واقعی, اور اس کی وجہ سے کیا لوگ ووٹنگ کی طرف کم نہیں میں ہوں آپ گے؟ کو ایک انٹرسٹنگ بات, یہ آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ اور اچھا کوشچن کیا. آپ آن گراؤنڈ جائے, لوگوں کو بلوچستان میں یہ ایشوز نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. جس طرح
مارنگ بلوچ اسلام آباد آئی تھی خواتین کو لے کے. بلوچستان میں ایشوز دے آر ویری ڈفرینٹ. بلوچستان میں پانی کا ایشو ہے. آپ جائیں گے, آپ سروے کریں, لوگ آپ کو کلیئر بتائیں گے کہ یار میرے پاس اسکول نہیں ہے, میرے پاس ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے, میرے پاس روڈ نہیں ہے, میرے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, میرے بچے جو ہے وہ ان کے لیے روزگار نہیں ہے. بلوچستان میں لوگوں کے مسائل جس طرح سوشل میڈیا میں پچھلے دنوں یا اکثر جو بتائے جاتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہے, یا جو ایک اب میں مارنگ بلوچ شی از ینگ بلڈ, شی از پولیٹیکلی ویری ایکٹیو, لیکن انہوں نے جو راستہ چوز کیا, جو پاپولسٹ پالیٹکس کرنے کی کوشش انہوں نے کی, چونکہ شی از ویری ایمبیشیس اور وہ سیاست میں آنا چاہ رہی ہے, لیکن انہوں نے جو وہیکل یوز کیا وہ بالکل وہ اختر مینگل صاحب والا وہیکل انہوں نے یوز کیا. ان کو ایشو ایک ہی ملتا ہے, وہ ہے مسنگ پرسنس کا. اس پہ یہ پالیٹکس اپنی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں بیسکلی. تو جو سوشل میڈیا پہ بھی ایک وہ بنا, یہ آپ کہہ رہے پولیٹیکل اسٹانٹ نہیں تھا سر, کہ جو اٹ وازنٹ اے سنسیئر پروٹیسٹ. نہیں, یہ بیسکلی میں آپ کو بتا, کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں, میں بلوچ ڈائنامکس بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, میں پشتون ڈائنامکس بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. بلوچستان کے لوگوں کے مسائل بہت گمبھیر ہے. بلوچستان کے لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کریں یوں کہ یار میرے کچھ مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں وہ حل کیے جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بلوچستان چلے جائیں, بلوچستان میں 60% جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ پریگننسی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز کے ایشوز ہیں, گورننس کے بہت بڑے چیلنجز ہیں, بہت بڑے ایشوز ہیں. آپ عام آدمی سے پوچھیں, عام آدمی آپ کو اور چیزیں بتاتا ہے. عام آدمی کے مسائل یہ بالکل جو بھی یہاں نہیں پہ ہے. لوگ پروٹیسٹ پہ آئے تھے وہ اس کون تھے؟ میں وہ آپ کو وہی ایکسپلین کر رہا ہوں. وہ فیو انڈیویجولز ہیں. مارنگ از ویری برائٹ. مارنگ جیسے اور بھی جو نئی ہمارے وہاں پہ جو ینگ لاٹ ہیں, مسئلہ یہ ہے ان کو یہ چیز جو پرانے جو کنونشنل بلوچستان کی پالیٹکس تھی, جو کلیشیڈ سلوگنز تھے کہ مسنگ پرسنز, اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ عام لوگوں کے خلاف ہیں, وہ ایک پاپولسٹ سلوگنز لے کے یہ لوگ پھر اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کو جو کوئٹہ میں ہیرو ویلکم ملا ہے, اس پہ ایک نیوز آئی تھی مارنگ بلوچ پہ کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے فرام انڈیا. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ایشو ہوا تھا. وہ صرف وہ مارکیٹنگ کے نہیں, لحاظ سے تھا. اس میں آپ کو ایگزیکٹلی میں بڑا مانیٹر کر رہا تھا یہ چیز. وہ ہوا یہ کہ بہت سے جو باہر کے جو ہاسٹائل ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں, جو اور بہت سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا یوزر سے جو باہر تھے, انہوں نے اپنا جو غصہ تھا وہ بیسکلی اسٹیٹ کے خلاف, پھر جو بانی چیئرمین کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے, جو ڈیسیجنز آنے تھے, انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. انہوں نے بھی اینٹی اسٹیٹ, مطلب انہوں نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے, اور بالکل ایک منظم پروپیگنڈا تھا. ریالٹی اس طرح تھی نہیں. میں نے آپ کو میں جو آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, بلوچستان میں جو بلوچ لیڈرشپ آگے آنے کی کوشش کرتی ہے وہ کلیشیڈ سلوگنز کے ساتھ آتی ہے, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے, پوری میڈیا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو اٹھائے گی. تو وہ پھر اس طرح کے سلوگنز کے ساتھ آتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہے. ماما قدیر بلوچ بھی یہی فارمولہ لے کے آئے, مارنگ بھی یہی فارمولہ لے کے آئی. مارنگ اب دیکھیں شی از ایمبیشیس, آئی ریسپیکٹ ہر فار دیٹ, لیکن یار آپ پالیٹکس کریں, آپ ایک نئی پالیٹکس کریں. آپ اختر مینگل صاحب والی پالیٹکس یا جو ایک 80s 90s کی پالیٹکس ہے اسے دیکھیں, لوگوں کو اب وہ پالیٹکس جو ہے وہ ان کے مسائل نہیں حل کر رہی. اچھا, اب یہ لوگوں کو گورننس کی پالیٹکس چاہیے, لوگوں کو پالیٹکس چاہیے کہ آپ ڈیلیور کریں, آپ آگے آئیں, آپ ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مسائل جو ہے, جو کور مسائل ہے, اس پہ توجہ دیں اور وہ حل کرنے کی آپ کوشش کریں. پھر بلوچستان کے لوگوں کی جو مسائل ہے وہ حل بھی ہوں گے. وہ تو ایز اے سٹیزن نہیں آئیں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے بالکل, آواز اٹھاؤں گی ایز اے سٹیزن, اور اس میں لیڈرشپ رول ان کو مل گیا. اس میں مجھے لیکن ایک وہ سب آپ بلوچستان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک واحد راستہ ہے. اگر آپ یہ سلوگنز اٹھائیں گے, اینٹی اسٹیٹ سلوگنز اٹھائیں گے, اور آپ نکلیں گے, پھر آپ پہ تھوڑا اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف
وہ تھوڑا اگر ایکشن بھی لے لیں, آپ 144 جو دفعہ ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے, آف کورس اسٹیٹ جو ہے اٹ ول ٹیک اٹس کورس. تو پھر وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بلوچستان سے اسلام آباد آئیں. اچھا ان کی پروٹیسٹ پہ مجھے بھی نا ایک سوال یہ اٹھا تھا, میں نے کہا کہ یار اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں, ایک تو دا ٹائمنگ آف دس پروٹیسٹ واز انٹرم گورنمنٹ کے دور میں الیکشن سے کچھ عرصے پہلے, 1-2 مہینے پہلے یہ مسئلہ اٹھنا شروع ہو گیا. تو وڈ اٹ ناٹ ہیو بن بیٹر کہ وہ جو بھی گورنمنٹ ان پاور آتی اس کے ٹائم پہ یہ پروٹیسٹ ہوتا, تاکہ ان کے پاس ایکچوئل پاور بھی ہوتی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس اقتدار میں آئے ہیں میں بالکل تو 5 سال کے لیے اب وہ ایک یہ مسئلہ حل کریں گے, سارا ملک دیکھے گا کہ ایکچولی گورنمنٹ پرفارم کرے. انٹرم گورنمنٹ کتنا ہی کرے گی, اس ٹائمنگ کی کیا وہ ٹائمنگ تک کا تھی؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, جو مسنگ پرسنس کا بھی کیس ہے وہ ایسا نہیں, اس پہ کمیشن بھی بنا تھا. جو آپ کے سابق چیئرمین نیب تھے جاوید اقبال, وہ اس کمیشن کے سربراہ بھی رہے. بڑے وہ لسٹ جو ہے مرتب ہو گئی تھی, لسٹ آئی بہت سے, اس میں جو لوگ تھے وہ بعد میں خود گھر آئے, بہت سے اس میں جو جوان تھے ان کی پھر ڈیڈ باڈیز ملنا شروع ہوئی. اب آپ دیکھیں, اگر آپ نے ریسنٹلی ایک جو بھی ایک کمانڈر تھے سیپریٹسٹ کے, سرفراز بنگل زئی, وہ سرنڈر انہوں نے کیا, منظر عام پہ آئے, پھر انہوں نے جس طرح کی اندرونی باتیں بتائی کہ کس طرح. اب مسئلہ یہ ہے اس میں, اس سیپریٹسٹ میں سے جو بہت سے کمانڈرز ہیں یا ینگ لڑکے ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں, وہ مین اسٹریم کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو لوکلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی اس چیز کی نہیں ملتی, اور ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کی فیملیز کو تھریٹن کیا جاتا ہے جو سیپریٹسٹ کمانڈر کی طرف سے. اس کی وجہ سے یہ لوگ کھل کے یہ نہیں کہتے کہ یار ہم نے وی وانٹ ٹو لیو دس بیہائنڈ, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا مین اسٹریم پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ. پھر آپ نے یہ جو بات کی ٹائمنگ کی بات کی, ٹائمنگ میں مسئلہ یہ ہے نا, جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, یہ ایمبیشس, دیکھیں آپ ایمبیشس ہیں, آپ وہی کریں گے جو چیز بکے گی. تو یہ بیسکلی جو ٹائمنگ, یہ بڑی اسٹریٹجک ٹائمنگ چوز کی گئی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کس طرح اٹھایا ہے. بہت زیادہ. ٹھیک, وہ انڈین میڈیا نے, باقی جتنے بھی سو کالڈ ہیومن رائٹس جو واچ ڈاگز ہے, جس طرح انہوں نے اس کو اٹھایا. اور ان کو تو نئی نیوز بھی اینٹی, چاہیے ہوتی ہے نا. بیسکلی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو اس طرح کی ایک ریسیپشن انٹرنیشنلی بھی ملے گی, اور لوکلی بھی جو آپ کے لیفٹسٹ ہے یا جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں معلوم, وہ اس ایشو کو اسی طرح جو ہے وہ اٹھائیں گے. آپ نے اسی لیے ٹائمنگ ایسی چوز کیا. میں تو آپ کو, میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو جتنے بھی بلوچستان کے ینگ لاٹ ہیں جو مارنگ جیسے ہیں, میں تو ان کو یہی مشورہ دے رہا ہوں, دینا چاہوں گا بلکہ, کہ آپ پالیٹکس کریں, آپ جدت کی پالیٹکس کریں. آپ 80s 90s کے سلوگنس کے ساتھ آپ پالیٹکس نہ کریں. یہ آپ ایک دو چیزیں اٹھا کے, وہاں پہ جینونلی لوگوں کے گریوینسز ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, آپ ان مسائل کو اٹھائیں. آپ بالکل, آپ ورثہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, مارنگ آپ اسلام آباد آنا چاہ رہی ہے, آپ بالکل اس ایشو پہ آئے کہ یار وہاں پہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا پینے کا, وہاں پہ بجلی کے مسائل ہے, گوادر میں صاف پانی کا ایشو ہے. میں پہلا آدمی ہوں گا جو آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں بیٹھے گا اس ایشو کے لیے کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے یہ والے مسائل حل کرے. لیکن اگر آپ نے سلوگنز ہی ایسے اٹھائے جو ریاست کے خلاف ہے, جو جس میں سچائی اتنی نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف ڈائریکٹ کر دیں گے نا ان کو. ٹھیک نہیں سر, اس میں آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایک ایمبیشیس سلوگنس کے ساتھ ایسے آ رہے ہیں, آپ کو ایک انٹرنیشنل ریسیپشن چاہیے. میرے خیال سے وہ اب جو لوکل وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ نہیں بائی کرتی یہ چیز. دے ڈونٹ بائی دس اینی مور. لوگوں کے اپنے مسائل ہے, دے وانٹ دوز پرابلمس ٹو بی سالوڈ. آئی ایم شیور مسنگ پرسن کیس آپ نے اگر کہا ہے کہ ایشو تھا لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ کچھ ہوتے ہیں. نہیں آف کورس بڑا ایشو ہے, لیکن اس پہ کمیشن بنا ہے, اس پہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی بہت لوگوں کی ہو بھی گئی ہے. اور ڈیو بہت پروسیس سے سے لوگ گزر جو چکا ہے ہے یہ. وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ واپس بھی آ چکے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ واقعی میں سیپریٹسٹ گروپس کے ساتھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے. وہ ساری وہ ایک پروسیس چل رہا ہے, آپ نے ایک لسٹ بنا دی ہے. لیکن آپ اگر وہ سلوگن اٹھائیں گے 1990s کی اور لیٹ 90s کی اگر پالیٹکس آپ ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال سے اٹ ول ناٹ سرو کاز آف بلوچستان, اٹ ول ناٹ سرو دا پیپل آف بلوچستان. ہم ذرا کے پی کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی
کہ گورنمنٹ گزری, ابھی الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ کچھ حادثات پیش آ گئے ہیں, میں حادثات ہی کہتا ہوں. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یار پی ٹی آئی کے لاسٹ منٹ پہ دوسری پارٹیز سے لوگ پیراٹروپر کینڈیڈیٹس کہہ دیں ان کو, آپ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے جمپ ان کر کے, شیر افضل صاحب ہیں جے یو آئی ایف کے تھے, پی 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 کے سردار لطیف کھوسا صاحب تھے, یہ کیوں آئے ہیں ادھر؟ مطلب ان کی مرضی ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, بٹ ان کا موٹیو کیا ہوگا؟ واٹ ڈو دے سی, وائی اور صاحب ہیو دے میں میڈ دس ڈیسیجن؟ چاہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے بھی ہے یا جو پالیٹیشینز ہیں, اٹس پارٹ آف مائی جاب. اور جب یہ ٹکٹس کا اعلان ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے, تو ہمارے بہت سے جو 8 کور پی ٹی آئی ورکرز تھے وہ G8 میں سیکریٹریٹ میں آئے, انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ ہمارا حق ہے. اس میں آپ جو نئے جو پیپلز پارٹی سے لوگ آئے, جو باقی پارٹی سے لوگ آئے, یا جو پیرا ٹروپرز, یہ آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, جو ابھی پارٹی میں آئے ان کو ٹکٹس ملے. اس میں اگر آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے ایک الزام لگایا شہریار ریاض پہ NA56 پہ کہ اس نے 3 کروڑ روپے کے آورز نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ لیا ہے. اب فرام پی ٹی آئی, وہ پی ٹی آئی, اب بانی چیئرمین جو ہے وہ تو جیل کے اندر ہے. بانی چیئرمین اس طرح ایکسرسائز, نہ وہ لسٹیں اس طرح دیکھ رہے ہیں, نہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, نہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ پتہ چل رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ خان صاحب کو زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. مروت صاحب بہت اچھے آدمی ہے, لیکن مروت صاحب جو ہے جذباتی آدمی ہے. مروت صاحب 8 کور پی ٹی آئی پہلے تھے نہیں. مروت صاحب کے مقابلے میں لکی مروت میں جو پی ٹی آئی کے جینون جو وہاں کے ورکرز تھے جنہوں نے محنت کی ہے پچھلے 19-20 سال میں, وہ نظر انداز ہوئے. وہ لوگ آئے تھے اسلام آباد, مردان سے ایسے لوگ تھے, مردان سے پھر بھی آپ دیکھیے علی محمد خان صاحب کو ٹکٹ ملا, عاطف خان صاحب کو ملا. لیکن واقعی میں یہ ان کی جو یہ اسٹریٹجی تھی, اب سلمان اکرم راجہ صاحب نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ ایڈیشن, لیکن وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے ہارڈ کور یا سپورٹر کبھی بھی نہیں تھے. انہوں نے پارٹی کے لیے اس طرح محنت نہیں کی جو لاہور میں ایک عام ورکر نے کی. اور عام ورکر ابھی بھی یہی شکایت کر رہا ہے کہ یہ ٹکٹ جو تھا یہ میرا حق ہے, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا حق نہیں ہے. یہ دیکھیں بہت سے لوگ اگر یہ والی پالیٹکس شروع ہو جائے تو پھر پارٹی کارکنان جو ہے وہ کبھی بھی پارٹی کے ساتھ وہ مخلص نہیں رہتے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیراشوٹرز آئیں گے, ٹکٹس وہ لیں گے. یہ تو آپ یقین کریں, میں آپ کو آپ کو انٹرسٹنگ بات ریوارڈ نہیں بتاؤں, مل رہا ایک اپنی محنت کا, تو یہ پیرا ٹروپرز جب آئیں گے, ابھی جب یہ سیٹ, اس میں سے کافی لوگ جب اپنی سیٹ جیتیں گے, جب یہ نیشنل اسمبلی کا حصہ بنیں گے, آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ یہ لوگ پھر کس طرح کی پالیٹکس کریں گے. یہ آپ کو تتر بتر ادھر ادھر, اس پارٹی کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ, کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا. تو وہ جو بیسکلی پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ تو اس چیز کو بھانپ رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. نہیں, یہ بات تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں, ان کو کیا انسینٹیو کیا ہے ان کا؟ دیکھیں انسینٹیو یہ ہے کہ ان کو جو اپنی پارٹیز میں ٹکٹس نہیں ملے؟ نہیں, اب کوسا صاحب تو سابق گورنر تھے, آف کورس ان کو ٹکٹ مل بھی جاتا یا بڑا عہدہ مل بھی جاتا. کوسا صاحب چونکہ خان صاحب کے لائر بھی تھے, شیر افضل صاحب بھی خان صاحب کے لائر جو ہے وہ خود بنے. حالانکہ خان صاحب کا جو پہلے والا جو قانونی ٹیم تھی اس میں ابوذر سلمان نیازی تھے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور وہ سارے یہ لوگ تھے. شعیب شاہین صاحب کو آپ دیکھیں, وہ اسلام آباد NA46 سے انہوں نے ٹکٹ لے لیا, حالانکہ یہ شعیب شاہین صاحب کا بالکل بھی نہیں بنتا تھا, یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن کا حق بنتا تھا. یہ پیراشوٹرز دے آر کاز فار کنسرن. آپ جا کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوکل لیڈرشپ ہے, میں ابھی پشاور گیا تھا. ڈو دے ایکسپیکٹ ٹو ون کہ ہم پی ٹی آئی کے نام سے جیتیں گے کیونکہ ایک انڈر ڈاگ کہہ دیں, یا ان کے نہیں انڈر ڈاگ جو بھی نہیں, آپ سچویشن چل دیکھیں آف کورس ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سپورٹ بیس ہوتا ہے. انڈر ڈاگ کہنا میرا نہیں خیال ویسے اپروپریٹ ہے, بیکاز وہ بڑی پاپولر ہے امنگس پیپل, سوشل بڑی میڈیا پہ بھی جماعت ہے, بہت اور بڑی جماعت. ابھی گورنمنٹ 3.5 سال کی گورنمنٹ انہوں نے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عام ووٹر ہے وہ اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہے کہ میرا جو کارکن کا حق تھا وہ چھینا گیا ہے. تو اس لیے بہت سے ڈسکرنٹل کارکنان ہو سکتا ہے وہ ان کو ووٹ ہی نہ دے. بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں.
اس بات کے تحت تو اس آرگیومنٹ کے تحت ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. وائی ہیو دے کم؟ میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دیکھیں دے ہیو کم بیکاز یہ جو ابھی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب جو تھے، پھر ای سی پی نے ان کو پارٹی الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے تو اب نہیں رہے. لیکن ٹکٹس اب آپ دیکھیں نہ کوئی بورڈ بنا، پارلیمانی بورڈ بنا، نہ کوئی انٹرویوز ہوئے، لسٹ آئی کے پی سے علی امین گڈاپور صاحب نے لسٹ بھیجی کہ یہ کینڈیڈیٹس. اب اس میں بھی اکثر لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ علی امین صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بہت سے کینڈیڈیٹس نے انہیں پیسے دیے. چونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہم ان الزامات کی وہ تصدیق کر سکیں، لیکن واقعی میں بہت سے لوگ، بہت سے کینڈیڈیٹس یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ علی امین جو صدر ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے، کہ انہوں نے فیورٹزم کی ہے اور بہت سے اپنے لوگوں کو نوازا ہے. تو نہ کوئی بورڈ بنا، نہ انٹرویوز ہوئے. آپ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا یار ٹکٹس دینے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جو ٹکٹس دیے گئے وہ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح دیے گئے. پھر وہی بات آ گئی کہ سردار لطیف صاحب کا کیا اس میں وہ ہے، ان کو کیا فائدہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنے کا؟ پی 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 کی طرف سے چھوڑا کہ ان کے ساتھ ریزرویشن تھی پی 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 کے ساتھ، یا پی ٹی آئی پہ کوئی انسینٹیو دیا ہے فالتو، یا ان کو کوئی وہ تو بہت بڑا بیسکلی وعدہ ہوا؟ لائر تھے. وہ اگر لاہور کی سیٹ جیت جائیں گے تو میں نے بنیں گے. کوثر صاحب گورنر رہ چکے ہیں، میرا نہیں خیال ان کو عہدے کا کوئی لالچ ہوگا. تو لیکن پی پی چونکہ پی وہ کی چھوڑی لائر انہوں تھے، نے. ان کے اپنے اختلافات چل رہے تھے بڑے عرصے سے. زرداری صاحب، صرف کوثر صاحب نہیں، اعتزاز صاحب کا بھی یہی تھا، وہ بھی عمران خان کی سپورٹ کر رہے تھے. ابھی پاکستان کی جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیں ہر الیکشن سے پہلے اور ہر الیکشن کے بعد ایک ہی بات آتی ہے. ہر الیکشن ہونے کے بعد جو پارٹی آتی ہے نا پاور میں، وہ کہتی ہے جی اف اللہ بہت برے حالات ہیں اکنامکلی ہمارے ملک کے، ہم بڑی کوشش کریں گے، لیکن جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ہمیں ملا ہی بہت برا ملک ہے اکنامکلی. 2013 میں بھی میں نے یہی دیکھا، 18 میں بھی یہی بات سنی، ابھی جو گورنمنٹ اتری اس کے بعد بھی یہی بات چل رہی تھی کہ پچھلوں نے بہت برا کیا. انہوں نے بہانہ بنا لیا یا ایکچوئل بھی یہ بات ہوتی ہے. فی الوقت پاکستان کے اکنامک حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ کہے گی. ود ان پاکستان، بلوچستان اور کے پی میں، ایون پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سرج آیا ہوا ہے انسرجنسی کا، ٹیررزم کا. ایک بہت کنسرننگ بات ہے ایک ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اور انٹرنیشنل امپریشن کا. پھر تیسری چیز آتی ہے، افغان گورنمنٹ آئی ہے پچھلی ہمارے دور حکومت میں، وہ اس سے بھی ہمیں ریزرویشن، ہم نے انٹرم گورنمنٹ نے افغانیوں کو واپس بھیجا، ڈیسیجن لی. ابھی تھوڑا بہت ڈیلے بھی آئے، اس سے بھی ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوئے تھوڑے سے. ٹی ٹی پی ان کی طرف، کیونکہ ان کے اڈے شڈے، تو اس کی وجہ سے بھی. ایران نے اٹیک کیا، ہم نے ریٹیلیٹ کیا فار دا فرسٹ ٹائم. جائز وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن ان اینی کیس جو ہارڈ ٹروتھ یہ ہے کہ صحیح غلط تو چھوڑ دیں. ہمارے پاس اس وقت بلوچستان کے پی اپنے اندر ایک ٹیررزم کی سرج مسئلہ ہے. ریلیشن شپس ود ایران اینڈ افغانستان آر ناٹ ایز گڈ ایز دے شوڈ بی. انڈیا تو 1947 سے وہی چل رہا ہے. پھر اکنامک حالات، تو وائی از اٹ اٹریکٹیو فار اینی پارٹی ٹو کم ان ٹو پاور ود دیز سچویشنز ایٹ ہینڈ؟ اتنے مسئلوں میں کون چاہتا ہے کہ یار یہ ساری ہم وہ لے لیں؟ تو ابھی کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت؟ از اٹ ناٹ بیٹر کہ وہ پاور میں اس حالات میں کیوں آنا چاہتا ہے کوئی بھی؟ سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہے اسی لیے کہ وہ پاور میں آئے لوگوں کے مسائل حل کرے. مین اہم یہی ہے کہ آپ پاور کوریڈور میں آئیں، پاور کوریڈور میں گھسیں، آپ پاور پوزیشن میں آئیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. ہر پارٹی اسی لیے الیکشن میں محنت کر رہی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت کے ان کا ہی جو نامزد کردہ کینڈیڈیٹ ہے وہ پرائم منسٹر بنے. تو مسائل واقعی میں بہت زیادہ ہے، بہت گمبھیر ہیں، لیکن یہ مسائل اتنے گمبھیر نہیں ہیں جو 2008 میں تھے، جو 2013 میں تھے. میرے خیال سے جو بھی پارٹی آئے گی، دیکھیں اگر آپ اکانومی کی بات کریں، اکانومی آپ کے ویشیس سرکل ہے. اکانومی آپ کی طرح کوئی بھی جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی. اور ابھی تو زیادہ چانسز ہے کہ نون لیگ آئے، ان کا پھر جو کیوں زیادہ چانسز ہیں کہ نون لیگ آئے؟
آف کورس جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں لگ یہی رہا ہے. آپ اگر بہت سے پولیٹیکل پنڈت سے پوچھیں وہ آپ کو یہی تجزیہ دیں گے کہ ہائی چانسز ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی, کوalition گورنمنٹ بنائے گی ایم کیو ایم کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ. ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ یہ 3-4 پارٹیز جو ہے وہ مل کے کوalition گورنمنٹ بنائے. تو پارٹی سیاست کرتی اسی لیے کہ وہ گورنمنٹ میں آئے. تو چیلنجز واقعی میں ان کے لیے بہت زیادہ اکنامک چیلنجز ہیں, سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, لیکن سیاست آپ کرتے ہیں اسی لیے کہ آپ ان چیلنجز کو جو ہے وہ کام کریں, ان کو ختم کریں یا ان کو کم کریں. دس از واٹ پالیٹکس از بیسکلی. تو یہ از اٹ پی ٹی آئی ٹوٹ ٹاٹ گئی ہے کافی میرے خیال سے ان کے لیے, مطلب پرفارمنس کی کوئی وہ نہیں ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ یار اب اتنے زیادہ ایشوز کے اوپر اگر وہ نہیں آتے تو از اٹ بیٹر فار دیم کہ دیکھیے پی ان ٹی کو آئی تو اتنا پی ٹی آئی ٹف تو وہ سچویشن نہیں ملے گی. نہیں, پی ٹی آئی تو ریس میں ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی ریس میں نہیں ہے. ان کے جتنے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اور سمبلس پہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے. تو وہ جتنی بھی نیشنل اسمبلی میں جتنی بھی ان کا نمبر ہوگا 9 فروری کو جو رزلٹ آئے گا 50, 40, 35, اس پہ آپ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ میں لا لیں. بہت سے جو ہے وہ یہ دوسرا یہ چودھری نثار والا فیکٹر بھی آیا ہے درمیان میں. نثار صاحب بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, اور ان کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ اپنی سیٹ نکال لیں. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایک پریشر گروپ بنیں گے. لیکن بہت سے پھر جس طرح پھر یہ جو آپ کا پہلا والا سوال تھا اس کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. جب آپ نے یہ کہا کہ یہ پیرا شوٹرز جو ہے جو پی ٹی آئی میں آئے, یہ کیوں آئے, یہ کیا کریں گے. یہ سارے پیرا شوٹرز ہیں, ان کی جو ہارڈ کور پی ٹی آئی ورکرز نہیں ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگوں کو ٹکٹس الاٹ ہوئے, اکثر لوگوں کو 30%, 20% جتنے بھی یہ لاٹ ہے, جب یہ الیکشن جیت کے آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اس پارٹی میں جائے گا, کوئی اس پارٹی میں جائے گا, کوئی اس پارٹی میں پریشر گروپ میں بنے گا. تو بہت یہ پی ٹی آئی کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو انٹیکٹ رکھیں. اچھا, یہ اس دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں, انتخابات ہو رہے ہیں, بلے کے بغیر ہو رہے ہیں. ایک پوری پارٹی ہی آپ کی ٹوٹ چکی ہے. بہت لوگ اس پہ ناراض ہیں کہ یار فری اینڈ فیئر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ہماری سب سے پسندیدہ پارٹی جن لوگوں کی ہے وہ آپ نے توڑ دی. کیوں توڑی ہے؟ لوگوں کی بہت ریزرویشنز ہیں. تو یہ ای سی پی کا ڈیسیجن تھا, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا, یہ کیوں آیا اور از اٹ ویلڈ ہر طرف سے یا واقعی کچھ زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں اور صاحب اگر آپ جنرلی دیکھیں تو اگر یہ بات آتی ہے کہ بانی چیئرمین جو تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے یا انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, اس میں اگر آپ پریسیڈنٹ دیکھیں, واحد جو سیاسی جماعت ہے جو جہاں پہ صحیح طور پہ الیکشن ہوتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے, وہ ہے جماعت اسلامی, جہاں پہ امیر جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے. باقی جو سلاٹس ہے اس کے لیے بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, الیکشن لڑتے ہیں. باقی آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا الیکشن تھا, بلاول بھٹو بلا مقابلہ چیئرمین, نیر بخاری بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری, اور نون لیگ کا بھی شہباز شریف بلا مقابلہ صدر, اور احسن اقبال صاحب بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری, مریم نواز سینئر نائب صدر بلا مقابلہ, اور پی ٹی آئی کا بھی ایسا ہی تھا. تو یہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو پھر آپ نے جو بلہ لے لیا اس سے واقعی میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر آپ ساؤتھ کے اضلاع میں جائیں, کے پی کے ساؤتھ کے اضلاع میں, وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کینڈیڈیٹ کون ہے یا پارٹی کون سی ہے. وہاں پہ لوگ ایک چیز جانتے ہیں, ان کو وہ ہے بلے کا بیٹ. برانڈ پتہ ہے. ہاں, وہ بلے کو کہتے ہیں سوباڑی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوباڑی کا پتہ ہے, ہم اس پہ ووٹ دیں گے. تو اس سے واقعی میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا نہیں, ڈینٹ بلا پڑے گا. مقابلہ الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی, وہ ایک الگ بات ہے. صرف یہی ایشو تھا یا کوئی اور ایشو تھا؟ نہیں, بالکل ایشو یہی تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ جو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, بلا مقابلہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایشو ہے نہیں آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوا آپ کی واقعی پارٹی میں میں سے. دیکھیں اگر آپ یہ پہلے جمہوری کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوا, آئی تھنک
بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا؟ بھٹو صاحب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا. ضیاء الحق صاحب نے 1970s کے الیکشن میں اور 77 کے الیکشن میں تلوار کا جو نشان تھا وہ اس پہ الیکشن لڑے. بعد میں پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان جو ہے وہ لے لیا گیا تھا. ای سی پی نے اس کو اپنے جو سمبل لسٹ اس میں سے ڈیلیٹ کیا. آپ دیکھیے 88 93 اور 98 کا الیکشن پیپلز پارٹی نے پھر تیر پہ لڑا. ابھی جا کے دوبارہ تلوار جو ہے الیکشن جو سمبل ہے وہ ای سی پی نے اپنے لسٹ میں ڈال دیا. اب یہ بالکل ایک نئی چیز اس بار ہوئی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ آپ نے ایک پارٹی کو کہا کہ آپ جو نواز شریف صاحب بھی جب نااہل ہوئے تھے 2017 میں اور 2018 کا جو سینٹ الیکشن تھا وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے سینیٹرز جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ منتخب ہوئے. جو ان کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا تھا اس کو ای سی پی نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے پارٹی صدارت سے نااہل قرار دیا تھا ای سی پی نے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو. تو اس میں لکوناز بہت لکوناز ہے اس میں. تو ایک دو تو بتائیں نا. مطلب دیکھیں ایک بندہ ہے فرض کریں یہ صحیح بیسکلی الیکشن کمیشن میں یہ درخواست جو تھا وہ اکبر ایس بابر صاحب لے کے گئے تھے. اکبر ایس بابر صاحب جو بانی کارکن تھے پی ٹی آئی کے, وہ ان کی جو رکنیت ہے وہ عمران خان بانی چیئرمین نے منسوخ کر دی تھی. اکبر ایس بابر کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی بھی جو ہوں پارٹی کا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا تھا تو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی پارٹی کارکن ہوں اور میں پی ٹی آئی میں ایک اپنا پینل کھڑا کر کے چیئرمین کے لیے اور باقی سلاٹس کے الیکشن لڑ سکتا ہوں. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ ان کی وہ ممبرشپ منسوخ ہو گئی تھی, از نو مور پارٹ آف پی ٹی آئی, تو وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی کہا کہ آپ کے پارٹی میں جس طرح نورین تھی اور بھی جو شکایت گندہ تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. اس پہ یہ سارے الیکشن جو تھے کل عدم قرار دیے تھے انہوں نے سپریم کورٹ نے. اگر آپ ڈیسیجن آئین کی روح سے دیکھیں تو بالکل آپ کہیں گے کہ یار ڈیسیجن ٹھیک ہے, لیکن پریسیڈنٹ اور اگر کس روح سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو فالو اس میں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ پھر نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم وہ یہ ساری جماعتیں وہ بھی اسی طرح الیکشن کرواتی ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کروائے سوائے جماعت اسلامی کے, چونکہ وہ الیکشن کسی نے چیلنج نہیں کی اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو بیسیکلی پھر ڈیمانڈ یہی آتی ہے کہ یار ان کے الیکشن پہ پرسنل ڈیسیجن ہے نا ہر کارکن کی جو نکالا بھی گیا ہے جس کو نہیں کھڑا ہونے دیا کہ وہ چیلنج کرے. اگر وہ چیلنج کرتے تو کیا پتا پی ایم ایل این کو بھی وہ لے لیتے انتخاب. وہ آپ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک, وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس ڈیسیجن میں بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ لگوناز نظر آ رہے ہیں کہ یار اس میں یہ لکونہ, اس میں یہ صحیح نہیں ہوا. بڑے پوائنٹس اس میں ایسے ہیں جس میں وہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن ایسے بندے کے اس پہ اپلیکیشن پہ دیا جو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کی تو بیسس ہی یہ تھی کہ میں حصہ ہوں اور انہوں نے جو نکالا ہے وہ غلط ہے. صحیح, مطلب ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ, اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا انہوں نے جا کے. نہیں, ابھی تو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہلے انہیں 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے تھے, لیکن ابھی کہہ رہے الیکشن ہے, لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بزی ہے, تو وہ الیکشن کے بعد دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے. لیکن ڈیسیجن آ چکا ہے خان صاحب, یہ الیکشن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کے لیے. ایگزیکٹلی. ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کے بعد آئے گی, شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہوں گے اس میں, یا آئی تھنک لیڈ کریں گے, اور اس میں اور بھی بہت سے ہیوی ویٹس ہوں گے, اور وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس فارمولاز ہیں, ایسی نئی چیزیں ہیں جو پاکستان کے سارے مسئلے سالو کر دے گی. یہ کلیم تو سارے ہی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں مجھے ایک لمیٹڈ انفارمیشن ہے. دیکھیے خاقان عباسی صاحب نے ابھی الیکشن نہیں لڑا, اور میری جو لاسٹ کنورسیشن ہوئی تھی خاقان عباسی صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے الیکشن ہوں گے تو وہ ایک نئی پارٹی کا اعلان کریں گے. اس پارٹی میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے ایسے کلین اور اچھے الیکٹیبلز ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں, جو اس پارٹی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس فائنانس منسٹر جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب ہے, اور میرے پاس مسائل جو ملک کے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو, جو میجر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, بہت اچھے
انڈیویژولز ہیں جو ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکیں گے. تو بالکل ایک پارٹی آ رہی ہے الیکشن کے کیا بعد, یہ پی ٹی اور آئی اٹس ٹی اے کی طرح گڈ. نون لیگ کا کاؤنٹر پارٹ ہوگا؟ نہیں سر, یہ کاؤنٹر پارٹ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے, نہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہو. جس طرح انہوں نے ایک وہ ایمرجنگ پاکستان کے نام سے ایک تھنک ٹینک بنایا, انہیں مفتاح نے, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے اور خاقان عباسی صاحب نے, جو ملکی چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں, ان کا حل دے سکیں. تو یہ اٹ ول بی اے گڈ ایڈیشن ٹو دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. اور پاکستان میں نئی پارٹیز کے لیے خلا جو خلا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. دیر از اے اسپیس فار اے نیو پولیٹیکل پارٹی, کہ اگر نئی پولیٹیکل پارٹی آئیں وہ لوگوں کے چیلنجز ایڈریس کر سکے, پاکستان کے مسائل حل کر سکے, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ایڈیشن. اچھا چلیں, اب یہ ہم نے کافی مسئلے ڈسکس کیے ہیں. 9 فروری کو اب آئے گا رزلٹ, دیکھتے ہیں. انشاءاللہ سب امید یہی رکھتے ہیں کہ جو بھی پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں, پاکستان فیس کر رہا ہے, اس کے باوجود فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, اور جو ٹرن آؤٹ ہوگا اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا 9 فروری کو, اسی کی بیس پہ ہم آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دی شو. یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشنز. اگر آپ لوگوں کے اپنے کوئی اوپینینز ہیں تو پلیز پٹ دیم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو, اینڈ ویل میٹ اگین نیکسٹ ویک ود اندر ایپیسوڈ.